حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ہیں، اور اسی چاہت، اسی محبت کی وجہ سے اب حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یوم عرس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہر ایک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والا اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کریم تمام ہی کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یوں تو حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان اللہ والوں کے تذکرے سے فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں قرآن میں بھی جب ذکر فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی اولیاء کا ذکر فرمایا تو ہم کیوں نہ ذکر اولیاء کریں۔ رب تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا کہ جو میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں، سن لو ان کی شان یہ ہے کہ ان پر کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے، یہ غم و خوف سے آزاد ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ شان اولیاء کی خود بیان فرمائی، تو لہذا ہم بھی اولیاء کرام کا تذکرہ کر کے رب تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کے آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، آپ کی سیرت طیبہ میں آپ نے یہ سماعت کیا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک چھوڑ کر آئے، اور اگر اس تاریخ کو ہم دیکھیں تو یہ مدینہ چھوڑنا آپ کے آبا و اجداد سے مل جاتا ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حسن حسین سید ہیں۔ اب میری بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہی مدینہ طیبہ تھا، اسی مدینہ طیبہ سے دین کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے گھر کو لٹا دیا، اور پھر جب دوبارہ دین بچانے کی باری آئی تو آپ ہی کی نسل پاک کے چمکتے ستارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اور مدینہ تو وہ ہے جسے عاشق کے لیے چھوڑنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں جب عاشق جاتا ہے تو دل یہی چاہتا ہے بس یہیں رہ جاؤں، یہاں سے واپس نہ جاؤں، مدینے سے دور رہ کر بھی کوئی جینا ہے، یہیں گھر بس جائے، یہیں میرا جینا مرنا ہو جائے تو زندگی کا حصول مل جائے گا، زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے عشق کو بیان کیا ہے اور کہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے
چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر اس جی چاہنے کو مزید بیان کیا، ستاروں سے وہ، ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے کہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہزادے خواجہ غریب نواز جو مدینہ چھوڑ کر آئے، تو اس تاریخ کو شاعر دہرا رہا ہے اور کہتا ہے وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کے رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا
جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر چاہتے کہ آقا کو اپنے قدموں میں رہنے کا نہیں کہہ سکتے تھے کہ آقا اپنے قدموں میں رکھ لیں، لیکن آپ پیارے محبوب علیہ السلام کے پیار سے اتنا پیار تھا، پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان سے اتنا پیار تھا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے چونکہ چنانچہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نے جب ہند کی طرف رخ کر دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر ہند کی طرف ایسا رخ کیا کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جو منصب دے کر بھیجا اور معین الدین بنا کر بھیجا کہ تو معین الدین ہے، دین کا مددگار ہے، تیرے ذریعے سے رب تعالیٰ کے دین کی مدد ہوگی، تو رب تعالیٰ نے خواجہ صاحب سے دین کی ایسی مدد لی کہ آج تک خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے، آج تک خواجہ صاحب کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈنکا اور آپ کی شہرت اور آپ کے گیت گانے والے کوئی صرف میں اور آپ نہیں ہیں، بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے گیت گائے، بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے گیت گائے، اور میں اور آپ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی عقیدتیں اور چاہتیں پیش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت ہو جائے اور ہمیں بھی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کی حاضری مل جائے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر بادشاہ بھی آیا کرتے تھے، خواجہ صاحب کے دربار پر بادشاہ بھی آیا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین جہانگیر 1022 ہجری میں آپ کی حکومت تھی، آپ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر بادشاہ ہو کر ننگے پاؤں آتے تھے، بادشاہ ہو کر ننگے پاؤں آتے تھے، اور اسی کے ساتھ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر انوار پر شاہجہان بادشاہ نے 21 سال ہند میں حکومت کی، 21 سال ہند میں حکومت کی، لیکن 5 مرتبہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر اس شان سے آتا کہ کئی روز قیام کرتا۔ یہ دوسرے بادشاہ ہیں جو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے در پر آ رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھیے، بادشاہ ظفر، یہ بھی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایسی عقیدت و احترام کرنے والا، ایسی محبت کرنے والا کہ یہ شاعر بھی تھے، اور آپ نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت میں یہ اشعار لکھے، کہتے ہیں آستہ بوسی کا مجھ کو شوق تو ہے
مجھ کو شوق تو ہے اس قدر، اڑ کے پہنچوں میں بھی اگر میرے اڑ کے پہنچوں میں ابھی میرے اگر ہوں بالوں پر۔ دوبارہ سماعت کیجئے، کہتے ہیں آستاں بوسی کا مجھ کو شوق تو ہے اس قدر، اڑ کے پہنچوں میں ابھی میرے اگر ہوں بالوں پر۔ ان کے دور ہو جاتے تھے نا، دور ہو جانے کے بعد بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اڑ کے پہنچ جاؤں، اگر میرے بال اوپر ہوں میں اڑ کے پہنچ جاؤں۔ پھر کہتے ہیں پر کیا کروں، میں ہوں بے طاقت قدم، میں ہوں بے طاقت قدم سے سر بسر، ہے تمہاری ہی فقط چشم عنایت پر نظر، یا معین الدین کشتی دستگیری لازم است۔ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار بھی آیا کرتے تھے، اور جب یہ بادشاہی دور ختم ہوا تو وزیر اعظم سر کشن پرساد 1924 عیسوی میں یہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر آیا، اور جو پرانے وقت میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہوں کے پاس ان کے دربان کھڑے ہو کر پنکھا چلا کرتے تھے۔ بادشاہ کے پاس اطراف میں اس کے خدام موجود ہوتے تھے اور ان کے خادم ان کو پنکھا جلا کرتے تھے۔ یہ وزیر اعظم ہو کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر مور کے پروں سے بنا ہوا پنکھا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضر ہو کر اس پنکھے سے ہوا جھلتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کا ادب، آپ کی بارگاہ کا ادب ایک کافر اتنا کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ شاعر بھی تھا، اور اس نے شاعری کرتے ہوئے لکھا، جھکتے ہیں شاہوں کے سر خواجہ کی وہ سرکار ہے، جھکتے ہیں شاہوں کے سر خواجہ کی وہ سرکار ہے، جھکتے ہیں شاہوں کے سر خواجہ کی وہ سرکار ہے ملک دربان وہ شاہ چشت کا دربار ہے ملک دربان وہ شاہ چشت کا دربار ہے۔ اور اس نے جس پنکھے سے ہوا جھلی تھی اسے کہتے ہیں مورچھل۔ مورچھل کہتے ہیں مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے کو۔ تو اس نے یہ سعادت جب حاصل کی تو کہنے لگا، مورچھل چھلنے کی خدمت مل گئی، مورچھل چھلنے کی خدمت مل گئی۔ اپنا نام لیتے ہوئے کہتا ہے، شاد کو دنیا کی عزت مل گئی، شاد کو دنیا کی عزت مل گئی۔ اور اسی کے ساتھ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر ایک وہ بھی آئے کہ جو 11ویں صدی کے مجدد تھے، اور ان کا نام بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو اس شان کے ساتھ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضر ہوتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب کو سلام کرتے تھے، جواب ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کو سلام کرتے تھے، جواب ملتا تھا۔ ایک بار خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد آپ نے ایک بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، پریشان ہو گئے، کیونکہ سلام کا جواب ملتا تھا۔ اب کی بار جب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو
جواب نہ ملا. دوسری بار سلام عرض کرتے ہیں, دوسری مرتبہ بھی سلام کا جواب نہیں ملتا. آپ پھر پریشان ہو جاتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تیسری بار جب سلام کرتے ہیں, آپ کو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا حجت الاسلام. آپ کو تیسری مرتبہ جواب مل جاتا ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور اسی خوشی کے عالم میں, آپ اسی سوچ و بچار میں آپ سو جاتے ہیں, آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اور کرم بالائے کرم یہ ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب خواب میں تشریف لے آتے ہیں. خواجہ صاحب جب خواب میں تشریف لے آتے ہیں, گفتگو ہونے لگتی ہے, بات چیت ہونے لگتی ہے. بادشاہ سلامت عرض کرتے ہیں عالی جان, اس بار جب آپ کے دربار پر حاضر ہوا, میں نے 3 مرتبہ سلام کیا اور تیسری مرتبہ میں مجھے جواب ملا. عرض خدمت یہ ہے کہ جو میں نے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ سلام عرض کیا, اس کا مجھے جواب کیوں نہ ملا؟ آپ جواب سن کے جھوم جائیں گے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, دراصل بات یہ ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ سلام کیا تو اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ کر رہا تھا, اور جب دوسری مرتبہ بھی تم نے سلام کیا تو اس وقت بھی میں خانہ کعبہ کے گرد حاضر ہو کر سجدے کے مزے لوٹ رہا تھا. یعنی کہ خواجہ صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں, لیکن رب تعالیٰ کا کرم کیسا ہے کہ جب چاہتے ہیں خانہ کعبہ حاضر ہو جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں خانہ کعبہ حاضر ہو جاتے ہیں. اور صرف آنکھوں سے زیارت نہیں ہو رہی بلکہ وجود بھی وہاں پہنچا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزار پر انوار میں موجود ہیں, رب تعالیٰ نے پردوں کو ہٹا دیا, آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کر لی. ایسا نہیں ہوا بلکہ آپ جانتے ہیں کہ سجدہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب وجود بھی وہاں موجود ہو. جب وجود بھی وہاں موجود ہوگا تو سجدہ ہوگا نا. تو پتہ چلا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر رب تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جب چاہتے ہیں خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاتے ہیں. یہ خواجہ صاحب پر رب تعالیٰ کا فضل تھا. اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تو اس اعتقاد کے ساتھ حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے جو یہاں آئے گا اسے ملے گا ضرور, جو آئے گا اسے ملے گا ضرور. غریب نواز ہیں, غریبوں کو دینے والے ہیں. یہ تو بچپن سے عطا کر رہے ہیں, یہ تو بچپن سے غریبوں کی نوازی کر رہے ہیں. ان کے در پر آنے والا خالی ہاتھ کیسے جا سکتا ہے؟ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر آپ آتے جاتے رہتے تھے نا. آپ کی نظر ایک اندھے پر پڑی جو کہہ رہا تھا خواجہ آنکھیں دے دے, خواجہ آنکھیں دے دے. اس اندھے کے پاس کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے کتنے سال سے آنکھیں مانگ رہے؟ کہنے لگا کئی سال ہو گئے آنکھیں مانگ رہا ہوں, خواجہ سنتا ہی نہیں. وہ کہنے لگے خواجہ سنتا نہیں ہے نا, میں حاضری دے کر واپسی آ رہا ہوں, وہاں اگر تیری سنوائی نہیں ہوئی تو تیری موت کی خبر لوگ ضرور سن لیں گے. اگر تیری آنکھیں واپس نہیں آئی تیری گردن اڑا دوں گا. میں آؤں, تیری آنکھیں مجھے چاہیے. چنانچہ اب تو جانور بن گئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے مانگنے کے اندر کتنی للہیت آئی ہوگی, کتنی گریہ ازاری آئی ہوگی, کتنے آنسو کو بہایا ہوگا کہ خواجہ پہلے تو جان سلامت تھی
آنکھیں نہیں تھی، اب تو جان بھی جانے والی ہے، اب تو آنکھیں دے دے۔ اب وہ رو کر بلک کر خواجہ صاحب سے آنکھیں مانگ رہا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جب واپسی آتے ہیں تو اس کی آنکھیں بھی آ چکی ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ پہلے تو مانگ رہا تھا بے دلی کے ساتھ، تیرے مانگنے میں اخلاص نہیں تھا، تیرے مانگنے میں اعتقاد نہیں تھا، تیرے مانگنے میں توکل نہیں تھا۔ تو یہ مانگتے ہوئے سوچ رہا تھا پتہ نہیں آنکھیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے، تو دنیا بانٹتے ہیں، یہ تو خیرات بانٹتے ہیں، یہ تو لنگر بانٹتے ہیں، یہ آنکھیں پتہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے۔ تو مانگے جا رہا تھا، لیکن یاد رکھ ان اللہ والوں کے در سے آنکھ مانگو گے آنکھ ملے گی، جان مانگو گے جان ملے گی، اور اگر دنیا مانگو گے دنیا ملے گی، دین مانگو گے دین بھی مل جائے گا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارق الانوار پر یہ بادشاہوں کی جو کہانیاں سنائی میں نے، جو تذکرے سنائے، یہ تو چند ایک ہیں، یہ تو چند ایک ہیں، لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر کثیر بادشاہوں کا آنا جانا لگا رہا۔ اسی لیے تو مسلمان بادشاہ بھی آ رہے ہیں، کافر بادشاہ بھی آ رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے ان بادشاہوں کے جب چکر دیکھے نا تو شاعر کہنے لگا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ کوئی بھی بیٹھ جائے، یہ تو بادشاہت ظاہری نظر آ رہی ہے نا، یہ تو حکومت ظاہری نظر آ رہی ہے، لیکن اصل حکومت تو میرے خواجہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی حکومت میں ہمیں رکھے، انہی کی نگرانی میں رکھے، انہی کے فیضان کے سائے تلے ہم جیتے رہیں مرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے سائے میں ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔